بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ویسے تو بہت جگہوں پر جانا ہوتا ہے اور ختم قرآن کریم کی محفلوں میں شرکت، لیکن یہاں پر آ کے بالکل ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور وہ یہ کہ یہ جگہ ایسی اپنی معلوم ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج خوشی کا موقع ہے اور اپنے گھر میں کسی خوشی کا موقع ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں آپ کے پاس حاضری دیتا رہتا ہوں اور یہاں جمعے کی دن اکثر، پچھلے جمعہ کو تو نہیں آیا اور میری جان بڑی مشکل میں ہے، لیکن پھر میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ عدل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کے 4 جمعوں میں سے 2 آپ کو دے دیے اور 2 جمعے کوئی اور لے گیا. پچھلا جمعہ بھی اور کل کا جمعہ بھی ایک نارتھ ناظم آباد میں اشرف مسجد ہے، سی بلاک اور ڈی بلاک کے درمیان. بس آپ لوگوں پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مایوسی بھی ہوتی ہے اور میرے نہ آنے سے، لیکن میں نے کہا کہ چلیے آپ ہمارے اپنے ہیں اور آپ سے پھر میں معذرت کر لوں گا. ان کا بہت اصرار تھا تو کل بھی وہیں پر ہوں گا. آج آپ کے یہاں قرآن کریم تراویح میں تلاوت اس کی مکمل ہوئی اور جس بچے نے پڑھا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ سمجھ رہا تھا، معاف کیجیے گا، اب تو خیر دنیا چھوٹی ہو گئی، لیکن ہر آدمی جو ہے ظاہر ہے کہ اپنی زبان سے پیار بھی کرتا ہے اور اپنی زبان سے محبت بھی کرتا ہے. پھر جب اس سے پوچھیں کہ تم باہر گئے تھے، ملک سے باہر گئے تھے تو وہاں پر تم نے کیا دیکھا، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ یہاں کی چڑیا بھی اسی طرح بول رہی ہے جس طرح ہمارے یہاں کی چڑیا بولتی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی چڑیا تو ہماری زبان میں بول رہی تھی، باقی اور لوگ پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے تھے. میں یہ سمجھا کہ ابھی چونکہ مسجد زیر تعمیر ہی ہے، لیکن یہ جتنی تیزی سے مسجد ماشاءاللہ اس نے مرحلے اپنی تعمیر کے مکمل کیے، میں تو یہ 2-4 آدمی جو ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قبضے میں کوئی جن ہے. قبلہ حکیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ محمد زادہ صاحب ہیں اور یہ سردار صاحب جو بیٹھے ہیں، ان کے پاس یقیناً کوئی ایسی غیبی کوئی جنات کی یا کوئی ایسی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ان کو ہمت دی، اور واقعی وہ اس چھپر میں جب نماز پڑھتے تھے تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ رمضان ایک ایسی مسجد میں پڑھیں گے کہ جو واقعی باہر سے بھی مسجد نظر آئے، اندر سے بھی مسجد، اور ماشاءاللہ مسجد رمضان میں مکمل ایسی ہو گئی اور اس میں تراویح کی نماز بھی ہوئی اور آج یہ رونق ہے. آپ لوگوں نے نماز بھی پڑھی، تراویح کی، قرآن کریم بھی سنا. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ آج 23ویں شب ہے اور تراویح میں آپ نے قرآن مکمل کر لیا، ایک عبادت مکمل ہو گئی اور وہ ہے تلاوت قرآن.
اور سماعت قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اب تراویح سے بھی چھٹی ہو گئی. اگر 6 دن میں ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جی بس باقی تراویح کی چھٹی. ایسا نہیں ہے. تراویح ایک الگ عبادت ہے. قرآن کریم کو سننا اور سنانا یہ ایک الگ عبادت ہے. ایک عبادت اللہ کی توفیق سے پوری ہو گئی، لیکن تراویح جب تک کہ رمضان ہے اس وقت تک تراویح کی پابندی اسی طرح لازمی ہے جیسے اور دنوں میں. تو بعض لوگ اس کے اندر سستی کرتے ہیں. تو 23 تاریخ کو ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تراویح کی نماز میں سستی کی جائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اسی طریقے سے تراویح کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے قرآن سنا اور پڑھنے والے نے قرآن پڑھا. اب جب ختم ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میاں بڑا آسان کام تھا، 23 دن کے اندر فارغ ہو گئے. لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ جس دن پہلے دن آپ پہلی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بچے نے الف لام میم پڑھا ہے، کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ سورۃ الناس کے خاتمے تک آپ زندہ رہیں گے؟ سبحان. کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ 30 سپارے آپ رمضان کی ان راتوں میں آپ تراویح کے اندر پورا کر لیں گے؟ نہیں، کسی کو پتہ نہیں. اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہوتی تو نہ پڑھنے والے کو پڑھنے کی توفیق ہو سکتی ہے، نہ سننے والے کو سننے کی توفیق ہو سکتی ہے. لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تراویح کی نماز کی ہمت کی. اللہ نے اس ہمت کے مطابق اللہ نے اس عبادت کو پورا فرما دیا. اور یہ کوئی صرف تراویح کی عبادت ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی عبادت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ اللہ کی توفیق کیا چیز ہے؟ تو اللہ کی توفیق بتانا میرے لیے تو مشکل کام ہے، اس لیے کہ بھئی میں تو طالب علم آدمی ہوں، نہ بہت بڑا عالم ہوں، نہ کوئی علامہ ہوں. لیکن ہاں بزرگوں کی اور علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تو کبھی کبھی کوئی بات ایسی ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہے. اللہ والوں کے اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں گے، اور وہ بات آپ کو زندگی بھر کام دیتی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی توفیق کیا چیز ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک نوکر تھا کسی کا، اور نوکر تھا وفادار نوکر. اور وفادار میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل مجھے ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سرکاری ملازمین کو تو خاص طور پر، اور ویسے بھی آج کا نوکر وفادار نہیں ہے. واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی نوکر کبھی رکتا نہیں تھا. وہ اپنی خدمت کے لیے جب بلاتے تھے کسی نوکر کو رکھتے تھے تو وہ نوکر ان کے یہاں ٹکتا نہیں تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مالک کا رویہ اور برتاؤ اپنے نوکروں کے ساتھ اتنا برا تھا کہ کوئی نوکر بھی اس کے پاس موجود نہیں رہتا.
ایک شخص نے کہا کہ اچھا اس مالک کا میں علاج کرتا ہوں. یہ گیا، جا کے انٹرویو دیا. اس نے کہا کہ ہاں جی میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا کام کروں گا. لہذا سب باتیں جب طے ہو گئیں تو رات کو جب سردی کا زمانہ تھا لیٹنے لگے تو اس مالک نے یہ کہا کہ بھئی یہ چارپائی تم بھی اپنی یہیں پہ بچھا لو، رات کو اگر ضرورت ہوگی تو میں تمہیں آواز دے لوں گا کسی کام کے لیے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیٹ گئے. اس مالک نے یہ کہا کہ ارے ایسا معلوم ہوتا ہے عبداللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہر شاید بارش ہو رہی ہے، جاؤ ذرا جا کے دیکھو تو بارش ہو رہی ہے. تو وہ عبداللہ جو تھا وہ اس نے وہیں لیٹے لیٹے لحاف میں جواب دے دیا کہ ہاں حضور بارش ہو رہی ہے. اس مالک کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا کہ بھئی عجیب قسم کا نوکر ہے، میں نے اس سے کہا کہ نکل کے دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے، یہ لیٹے لیٹے کیا. اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ بارش ہو رہی ہے؟ اس نے کہا حضور ابھی ابھی میرے پلنگ کے نیچے سے برابر سے بلی گزری، میں نے ایسے ہی جو اس کے اوپر ہاتھ پھیلایا تو بلی گیلی ہو رہی تھی، میں سمجھا یہ باہر سے آ رہی ہے اور یقیناً بارش ہو رہی ہے. اس مالک نے کہا کہ اوہو یہ تو بہت تیز آدمی آیا ہے. تھوڑی دیر میں اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اب رات زیادہ ہو رہی ہے، یہ چراغ جو ہے گل کر دو اور روشنی ختم کرو اور سو جاؤ. اس نے کہا صاحب، نوکر نے یہ جواب دیا کہ آپ روشنی کو اس لیے ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ لحاف جو ہے آپ کھینچ کے اپنے اوپر سر تک لے جائیے اور اپنا منہ اپنے لحاف میں چھپا لیجئے تو یہ چراغ کی روشنی آپ کو تنگ نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ اچھا یہ اس انداز کا نوکر آیا ہے میرے پاس، اچھا اس کی کل میں چھٹی کرتا ہوں، آج تو اس سے گزارا کرو جیسے کیسے بھی ہے. تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو عبداللہ یہ دروازے کی کنڈی تو لگا دو تاکہ اب بس سو جائیں. اس نے کہا حضور میں بھی انسان ہوں، آپ کے اندر تو ذرا سا بھی رحم نہیں ہے، جو کام ہے آپ مجھے ہی بتائے چلے جا رہے ہیں. بھائی 2 کام میں نے آپ کے کر دیے، 1 کام اٹھ کے آپ خود کر لیجئے. آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کی آنکھ پہ روشنی پڑ رہی تھی، وہ مسئلہ میں نے حل کر دیا. اب یہ دروازے کی کنڈی لگانے کا مسئلہ ہے تو آپ میں اتنی بھی انسانیت نہیں، بھائی اٹھ کے کنڈی لگا دیجئے اور لیٹ جائیے. آج کا نوکر ایسا نوکر ہے، اور سرکاری ملازم تو خاص طور پر شاید کچھ فیصد 1-8% چھوڑ دیں، باقی 99% ایسے ہی. وہ نوکر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے آقا کا وفادار نوکر تھا، وہ اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا، اور جا رہا تھا وہ کسی دوسرے گاؤں میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے. چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نوکر نے اپنے آقا سے یہ کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو یہ سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، میں یہاں پر آپ 2 منٹ کے لیے توقف فرمائیے، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. اس آقا نے کہا جاؤ پڑھ آؤ جلدی سے. یعنی یہ انداز یہ تھا کہ ہاں یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ تو اصل میں
اس نے باہر سے آواز دی اور یہ کہا کہ ارے کمبخت کہاں مر گیا، کیوں نہیں آتا باہر؟ تو اندر سے اس نے نوکر نے یہ جواب دیا کہ حضور مجھے آنے نہیں دیتا۔ اس کو اور تعجب ہوا کہ اس جنگل کے اندر کون ہے مسجد کے اندر ایسا کہ جس نے اس کو پکڑ لیا ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو آنے نہیں دیتا۔ اس نے پوچھا باہر سے کہ ارے کون ہے جو تجھے اندر سے آنے نہیں دیتا؟ اس نوکر نے یہ جواب دیا، حضور جو آپ کو باہر سے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں۔ کوئی ایک طاقت ایسی ہے کہ جس نے تمہیں روک دیا کہ تم مسجد کے اندر نہیں داخل ہوگے، بس جس طاقت نے تمہیں مسجد سے باہر روک رکھا ہے اسی طاقت نے مجھے مسجد کے اندر روک رکھا ہے۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ یہ ہے اللہ کی توفیق، جس کو بھی نصیب ہو۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تندرستی کے ساتھ آپ کو اس مرحلے پر پہنچا دیا کہ آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ عبادت مکمل کروا دی۔ اللہ کو اس کا اختیار تھا، اللہ کو اس کی قدرت تھی، اس کی بھی قدرت تھی کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا اور ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہتے اور مسجد سے تراویح کی اور قرآن کی آواز سنتے رہتے، لیکن مسجد کے اندر آنے کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے قدم نہ اٹھتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آج کا دن ختم قرآن کا دن ہے اور آج خوشی کا موقع بھی ہے اور آج غم کا موقع بھی ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں کہ جس کو آپ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غم کا موقع ہے۔ غم کا موقع بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو نکاح کر کے اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ باپ کا دل روتا ہے کہ آج میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو رہا ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ کی جدائی اپنے لخت جگر کی، یہ تو غم اس کو دے رہی ہے، لیکن ایک احساس ہے جس سے اس کو خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دولت کو جو مجھے دیا تھا اور اس سے جو ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈالی تھیں، آج اللہ نے ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا کر دیا، آج اللہ نے اس فرض سے سبکدوش کر دیا۔ اپنی ذمہ داری کے پورا ہونے کی خوشی ہے اور اپنے لخت جگر کے جدا ہونے کا اس کا غم ہے۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ خوشی اور غم دونوں ملے جلے ہیں۔ آج کا دن خوشی کا دن تو اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی اور اپنے کتاب کی تلاوت اور سماعت کی عبادت اللہ نے مکمل کروائی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو آپ لوگ مجھے معلوم ہے ہر جمعے کو محمد زادہ صاحب کی تقریر سنتے ہیں آپ، اور پشتو میں وہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، زبان بولتے ہوئے رکتی تھی، لیکن قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو کہیں لکنت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز تھا۔ میرے ماموں تھے سگے، وہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو ان کی زبان میں بالکل لکنت نہیں ہوتی تھی اور
بولنے میں اتنی لکنت تھی کہ ایک لفظ کو 2 3 دفعے جب تک نہیں دہراتے تھے ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو بعض چیزیں بس ایسی ہیں، پشتو زبان ایسی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن یہاں جب آ کے میں محمد زادہ صاحب کی دینی تقریر سنتا ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پشتو کا ایک ایک لفظ سمجھ رہا ہوں۔ میں ہر لفظ کا ترجمہ تو کر کے نہیں بتا سکتا، لیکن محمد زادہ صاحب کی تقریر کو اگر جمعے کے بعد مجھ سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے کیا تقریر کی تو میں اس کی تقریر کا میں مفہوم آپ کو پورا بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو تعلق ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ اگرچہ سہولت سے جو بات پشتو میں سمجھ سکتے ہیں اردو میں نہیں، لیکن بات یہ ہے، تعلق کی بات ایسی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولانا میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ اس نے کہا کیا پریشانی؟ ابا نے پوچھا کیا پریشانی؟ کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی جو ہے وہ ہے فرانس کی ہے۔ تو ابا نے کہا کہ بھائی فرانس کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، اگر شادی کرنا ہے تو شادی کر لو، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ وہ لڑکی مسلمان ہونے کو تیار ہے کہ ہاں وہ مسلمان تو ہونے کو تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا پریشانی رہ گئی؟ اس نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ میری زبان ہے گجراتی، میمن مجھے فرینچ نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی، اور اس لڑکی کو گجراتی نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی، اس کو وہ زبان نہیں آتی جو مجھے آتی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اب میں نکاح کیسے کروں؟ تو ابا نے ہمارے یہ جواب دیا کہ میاں تم شادی کر لو، اس لیے کہ شادی کی زبان جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان ہے، وہ الگ زبان نہیں ہے۔ شادی کر لو، زبانیں بعد میں سیکھ لینا، اس کو بعد میں گجراتی سکھا دینا، تم بعد میں فرینچ سیکھ لینا، تم نکاح تو کرو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلق جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے کہ اس سے آپ اپنا ما فی الضمیر اور دل کی بات جو ہے پہنچا سکتے ہیں، چاہے میری زبان آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کی زبان میں سمجھوں نہ سمجھوں، لیکن اگر دل ملا ہوا ہو تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اور یہاں پر آپ کی سوسائٹی کی اس مسجد میں میں اسی لیے دوڑ کے آتا ہوں کہ یہاں پر اور کچھ میرا ملا ہوا ہے یا نہیں، لیکن آپ سے دل ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ اور میری دعا ہے کہ اس تعلق کو اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد خالص دینی اور مذہبی ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قائم رکھے، اور مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے دینی استفادے کی اور دینی افادے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، بس اس تعلق کی بنا پہ۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کا بھی یہ ذوق ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ حکیم صاحب بھی، اور حکیم صاحب کے بغیر سچی بات یہ کہ مجھے تم یہاں کی محفل کچھ بڑی ادھوری لگتی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نہیں آیا، میں نے سوچا کہ شام کو میں معذرت کر لوں ٹیلی فون کر کے حکیم صاحب سے کہ میں آ نہیں سکا۔ میں نے جو ٹیلی فون کیا تو پتہ چلا کہ حکیم صاحب خود بھی غائب تھے، وہ بھی حیدرآباد تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں پہلے ہی پوچھ لیتا تو کہنے کو یہ تو ہوتا کہ بھئی آپ نہیں گئے تو میں بھی نہیں گیا۔ بہرحال حکیم صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا سایہ بھی رکھے، ہم سب کے اوپر تادید، اور مسجد کے لیے جس طریقے پہ اور یہاں کے لیے وہ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
صحت کے اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی سماعت اور تلاوت کی عبادت جو ہے مکمل ہو گئی۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ سالگرہ کا مطلب یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قدر والی رات کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے جو رمضان کی طاق راتوں میں آخری عشرے کے اندر ہے، چاہے وہ 21ویں شب ہو، چاہے وہ 23ویں شب ہو، چاہے وہ 25ویں ہو، چاہے وہ 27ویں ہو یا 29ویں ہو، قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جبریل امین رمضان میں آتے تھے، حاضری دیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ جو ہے وہ رمضان کے اندر آتی ہے۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ بھی ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے علاج کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری اور آپ کی بیماریاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ کہتا ہے منافقین کے بارے میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ یہ منافقین جو ہیں ان کے قلب میں مرض ہے۔ تو ان کے قلب میں مرض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو لے جا کے دکھائیں تو وہ یہ کہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ نہیں، ان کے اندر کیا بیماری ہے؟ ان کے اندر نفاق ہے، ان کے اندر حسد ہے، ان کے اندر بغض ہے، ان کے اندر ریا ہے، ان کے اور بہت سی روحانی بیماریاں ہیں کہ جس کا تعلق قلب سے ہے، وہ بیماریاں ان کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے رمضان کے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن فرشتے کو اگر یہ کہا گیا کہ تم عبادت کرو تو تمہیں نکاح کی اجازت نہیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں، زندگی کے اور جو دوسرے انسان کو معمولات ہم نے دیے ہیں فرشتے کی زندگی میں نہیں ہے۔ فرشتہ نکاح نہیں کر سکتا، فرشتہ معصیت نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے بھی وہ چاہ نہیں سکتا۔ اللہ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ اس کو چاہنے کی بھی اس کو صلاحیت دی، یہ چاہے گناہ کرے یا چاہے نیکی کرے۔ اور اللہ نے خیر اور شر کی ایسی مٹی سے اس کا خمیر گوندا ہے کہ خیر اس کے اوپر غالب آنا چاہیے، شر مغلوب ہونا چاہیے۔ انسان کا نفس اگر غالب آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شر کا غلبہ۔ کسی نے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر ہیں، بڑے اچھے شعر ہیں۔ فرمایا کہ انسان نفس کے پہلوان کے ساتھ ہر وقت لڑتا ہے، اور جہاد بھی سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ پہلوانی کریں اور لڑیں۔ آپ اس کو ہرا نہیں سکتے، آپ اس کو معمولی پہلوان نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ اگر تم چت نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو سرنڈر بھی نہ کرو، کچھ تو اپنا دفاع کرو۔ نہ چت کر سکو نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی،
ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ گرا لے کبھی تو گرا لے. نفس کے ساتھ ایسا مقابلہ کرو، کبھی نفس تمہارے اوپر غالب آ جائے تو کبھی کبھی تم بھی نفس پر غالب آؤ. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم نفس کو اپنے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی غالب نہ آنے دینا. کیوں؟ بنایا ہم نے تمہیں انسان ہے، لیکن آؤ ہم تمہیں یہ بتائیں کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں. فرشتوں کی صفات بھی تمہارے اندر پیدا کر کے دکھا. آپ 23 دن کی تراویح پڑھ کے آج تھکے ہوئے ہیں، اور آج سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، سب کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، سب وضو سے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آدھی رات کا وقت تقریباً ہونے والا ہے، لیکن آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ یہاں پر اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ اگر آج شب قدر ہے تو سمجھیے کہ نزول ملائکہ ہو رہا ہے، اور اللہ سے جبریل امین کی قیادت کے اندر فرشتے اپنے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے ملنے کے لیے آئے. سبحان تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں جبریل امین کی قیادت میں آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. کب تک؟ ہیا حتی مطلع الفجر. کیا کرتے رہتے ہیں؟ سب سے ملتے ہیں اللہ کے بندوں سے، مومنوں سے، اور مل کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم. دن پوری رات طلوع صبح صادق تک آپ کو سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا اس جماعت کو؟ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فرشتہ جو ہے نا، یہ اصل میں یہ پہلی انسان کی اپوزیشن جو ہے فرشتہ ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلا اعتراض نہیں، فرشتے کی مجال نہیں اعتراض کرے، لیکن ادب سے ایک سوال فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں کہ جس کو اپنی خلافت میں عطا کرنے والا. بس فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے جو پہلی اپوزیشن انسان کی جو ہے فرشتہ ہے، کہتا ہے پروردگار آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں. فرمایا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اے پروردگار ایسی مخلوق کو آپ پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا. تیری تسبیح اور تیری تقدیس کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہمیں حکم کیجئے تو تیری تسبیح اور تقدیس کریں. یہ فساد برپا کرنے والا اور یہ خون ریزی کرنے والی مخلوق ہے، آپ اس کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ نہیں یہ خوریزی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ فساد نہیں پھیلائے گا. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تو ہے، مادہ اس کے اندر ہم نے رکھا ہے کہ یہ خوریزی بھی کر سکتا ہے، مادہ اس کے اندر ہم نے رکھا ہے کہ یہ فساد بھی پھیلا سکتا ہے. بھائی تم تو اس لیے فساد نہیں پھیلا سکتے کہ تمہیں تو ہم نے وہ معصیت کا مادہ دیا ہی. ہم نے اس کو تسبیح اور تحمید اور تقدیس کا بھی مادہ دیا ہے، ہم نے اس کو معصیت کا بھی مادہ دیا ہے، اور اس کو اختیار دے کے بھیج رہے ہیں کہ تم کون سی راہ اختیار کرتے. حق تعالی فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون. بس چپ رہو، تم نہیں جانتے میری مصلحتوں کو کہ میں اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں. صبح سے شام تک روزہ رکھنے والی امت، رات کو تراویح پڑھنے والی امت، قیام اللیل کرنے والی، صیام اللیل صیام النہار والی جماعت اور اعتکاف کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے
جاؤ جا کے دیکھو میری مخلوق کو جس کو تم کہتے تھے کہ یہ فساد پھیلانے والی ہے، جاؤ جا کے میری امت سے جا کے ملاقات کرو میرے بندوں سے، دیکھو کہ زمین میں یہ فساد پھیلا رہے ہیں یا ایسی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ تمہیں دیکھ کے تمہیں بھی رشک آئے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہر سال اپنے بندوں سے ملاقات کے لیے فرشتوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوریزی کرنے والی جماعت ہے، فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد برپا کرنے والی جماعت ہے، اس لیے جاؤ میرے ملائکہ جا کے اب جا کے زمین پہ ان سے مل کے آؤ، دیکھو کہ انہوں نے تمہاری عبادتوں کو بھی شرما رکھا ہے۔ سبحان سبحان۔ میرے دوستو بس میں اتنی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں۔ یہاں آپ لوگ فارسی کا ذوق رکھتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ انسان ایسا ہے، فرمایا کہ گارشک بری فرشتہ برپا کیے ماں، جب انسان پاک ہوتا ہے اور نیکی پر آتا ہے تو پھر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ گارشک بری فرشتہ برپا کیے ماں، گا خندہ زنی دیو زنا پاکیے ماں، اور جب بدی کے اوپر آتا ہے اور جب شر کی صلاحیتیں اس کے اندر ابھرتی ہیں تو ابلیس اور شیطان کی ذریت بھی کان پکڑ کے کہتی ہے کہ توبہ توبہ، ہم بھی معصیت کے اور گناہ کے اس درجے کو تصور نہیں کر سکتے جو انسان جس کے اندر مبتلا ہے۔ انسان کے اندر فرمایا کہ گارشک بری فرشتہ برپا کیے ماں، گارشک بری فرشتہ برپا کیے ماں، گا خندہ زند دیو زنا پاکیے ماں۔ انسان وہ ہے، نیکی پہ آتا ہے تو فرشتوں کو بھی شرما دیتا ہے، بدی پہ آتا ہے تو ابلیس بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ گزر چکا اور یہ یاد رکھو کہ کسی کو پتا نہیں کہ اگلے سال پھر نصیب ہوگا یا نہیں۔ جو بہت سے پچھلے سال تھے آج نہیں ہے، اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ اگر 23 دن تم نے ایسے گزارے کہ تم ابھی اللہ کے ان فرشتوں سے ملاقات کے قابل نہیں ہوئے تو ابھی 7 دن باقی ہیں کہ اس کے اندر ان 23 دنوں کی تلافی کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے اوپر ہمارا قرض نہیں ہے، ہمارا استحقاق نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں اے پروردگار ابھی ہمیں اتنی عمر اور ملنی چاہیے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اے پروردگار ہمیں تندرستی ملنی چاہیے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اے پروردگار ہمیں لقمہ اور روزی ملنی چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے تجویز کرے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ بھی مت سمجھے کہ ابھی 7 دن باقی ہیں۔ 7 دن بہت ہوتے ہیں میرے دوستو۔ جو سانس اندر جا رہا ہے یہ بھی پتا نہیں کہ یہ سانس دوبارہ لوٹ کے باہر بھی آنے والا ہے۔ 7 دن تو بہت بڑے ہیں۔ رمضان کی رات، لیلۃ القدر طاق رات، دن میں روزہ، اعتکاف کا ہفتہ اور ختم قرآن کا موقع۔
اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تم نے اپنی معصیت کے اور گناہوں کے دفتر اگر اللہ سے نہیں دھلوائے تو اس موقع کے انتظار میں تم اگلے سال کے لیے انتظار کرو کہ بھائی پھر جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. تو بھائی اپنی ذمہ داری پہ جو چاہے کرو. ہمارا کام یہ ہے یہ بتا دیں آنے والے سانس کا اعتبار نہیں ہے. آنے والا سال کس نے دیکھا, آنے والا مہینہ کس نے دیکھا. میرے دوستو جو لمحہ میسر ہے اس کو غنیمت سمجھو. زندگی اگر تھوڑی ہے کوئی بات نہیں, تھوڑی ہے تمہارے لیے. اگر زندگی تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو 500 سال امتیں عبادت کرتی تھیں تمہاری ایک رات کی عبادت کو اللہ نے وہ درجہ دے دیا جو ماضی کی امتوں میں 500 سال کی عبادتوں کو جن لوگوں کو مرتبہ اور مقام ملتا تھا. تم ایک رات عبادت کرو پچھلی امتوں کے 500 سال کی عبادتوں کے برابر میں تمہاری عبادت ہے. تم ایک رات تلاوت کرو تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تم اسی طریقے سے اپنی نمازوں, اور میرا مطلب یہ ہے یہ مہینہ جو ہے علاج کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جو ہے اصلاح کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اپنے آپ کو فرشتوں کے مانند بنانے کا ہے, یہ مہینہ فرشتوں سے ملاقات کا مہینہ ہے, فرشتوں کا نزول ہے. اور ہم یہ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم کہیں آج کل ان گناہوں میں تو مبتلا نہیں کہ جو رمضان سے پہلے بھی تھے اور رمضان کے بعد بھی جو ہماری زندگی کا معمول ہے. کم سے کم ان دنوں میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم یاد رکھو اگر اس مہینے میں بھی اگر تم نے اگر اصلاح نہ کی تو اللہ کو فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ جو اعتراض فرشتوں نے کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں. واقعی فرشتے یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا, ہم جو وہاں گئے تو وہاں تو انسانوں کی لاشیں تھیں, ہم جو گئے تو فساد برپا تھا, ہم جو گئے تو گناہ تھا, ہم جو گئے تو شراب نوشی تھی, ہم جو گئے تو سود تھا, ہم جو گئے تو ظلم تھا, ہم جو گئے تو وہاں پر ہر قسم کا نفاق اور ہر قسم کی معصیت کے اندر ہر آدمی مبتلا تھا. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے. میرے دوستو اللہ کے سامنے جب اس کے فرشتے یہ بات جا کے کہیں گے تو تم سمجھ لو تم اللہ کے بندے ہو. اللہ کو ہر چیز آج تک جو بچے ہوئے ہو وہ ایک ہی وجہ سے بچے ہو کہ تم نام لینے والے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ تو معصیت کے اندر ہم وہاں پہنچے ہیں کہ ماضی کی قومیں بھی وہاں تک نہیں پہنچی. اور اگر ہماری نسبت اور ہم امت نہ ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا زمین کو پلٹ کر ہمیں عذاب دے دیا جاتا, یا آسمانوں سے پتھر برسا کے ہمیں تباہ کر دیا جاتا, یا تیز آندھیوں میں ہمیں اڑا دیا جاتا, یا بڑے بڑے طوفانوں کے اندر غرق کر دیا جاتا. لیکن یہ صدقہ ہے, یہ طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا, کہ جس کی وجہ سے آج معصیت میں پچھلی امتوں سے بڑھنے کے بعد بھی آج ہم ان کے آغوش رحمت کے اندر ہیں اور اللہ کے بڑے بڑے اور سنگین عذابوں سے محفوظ ہیں. تو میرے دوستو یہ ایک مہینہ رمضان کا ایسا ہے, قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اور آپ نے یہ سنا یہ معمولی بات نہیں, یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے, یہ اللہ سے ملاقات کا واسطہ ہے. اور قرآن کریم کا پڑھنا, اس کا سمجھنا اور اس کو رمضان کی تراویح میں پڑھنا, یہ سب اہم عبادتیں ہیں. بس اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص فرمائے, ہماری رمضان کی عبادتوں کو, روزے کو, تراویح کو, اعتکاف کو اور دن اور رات کی تمام عبادتوں کو, ہمارے سونے کو, ہمارے جاگنے کو, ہماری تمام ہماری عبادتوں کو اور نفلی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرط قبولیت عطا فرمائے. بس ان کلمات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں, اور اب دعا کیجئے. سب سے پہلے دعا یہ کیجئے کہ اے اللہ یہ رمضان میں ہم نے جو تراویح کے اندر قرآن کریم تیرے 30 سپاروں کی تلاوت کی, اس میں جہاں جہاں کوئی کوتاہی تلاوت کرنے کی یا سماعت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما اور ہماری اس تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کریم کا صدقہ, قرآن کریم کا واسطہ, اے اللہ تیرے 30 سپاروں کا واسطہ, اے اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے,
ہمارے حالات کو درست فرما دے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نالائق ہیں، اے اللہ ہم معصیت اور سرکشی میں پچھلی تمام قوموں سے آگے ہیں، اے پروردگار کچھ بھی ہے لیکن تیرے حبیب کی امت سے ہے اور تیرے حبیب سے نسبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے اور ہمارے احوال کو اور ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آتش جہنم کو ہم پر حرام فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ قرآن کریم کا صدقہ، اے اللہ قرآن کریم کا واسطہ، اے پروردگار ہم پر آتش جہنم کو حرام فرما، اے اللہ ہم پر آتش جہنم کو حرام فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالی ہمیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تیرے علم میں ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا اگر آخری رمضان تھا، یہ تراویح اگر ہماری زندگی کی آخری تراویح تھی، اے پروردگار تو اس رمضان کے روزوں کو، اس تراویح کو، اس تلاوت قرآن کو، اس سماعت قرآن کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اور اے پروردگار اگر تیری علم میں یہ ہے کہ ہماری ابھی اور زندگی باقی ہے تو اور بہتر طریقے پر ان عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہماری زندگی میں اور رمضان بھی ہیں تو اے اللہ اس سے بہتر طریقے پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بہتر طریقے پر تلاوت کی اور سماعت کی توفیق عطا فرما، اس سے بہتر طریقے پر اعتکاف کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس سے بہتر طریقے پر تمام خیر اور نیکیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔